اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو. اب یہ مومنات کون ہیں؟ obviously ایمان لانے والیاں، اور ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر کے دکھانے والیاں. اللہ تعالیٰ ان مومنات سے مخاطب ہیں. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اور کون کہہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں للمؤمناتی، مومن عورتوں کو، یعنی ان کے ایمان کا تقاضا ہے آگے آنے والے احکامات پر عمل کرنا. اگر وہ ایمان والیاں ہیں تو وہ ان احکامات کو لازمی طور پر عمل میں لائیں گی. یغضضن، جھکا کر رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے. یہاں پر بھی من کو اگر آپ سرکل کر لیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ من کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آپ ٹرانسلیشن یوں کریں اپنی نگاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ٹرانسلیشن یوں ہو من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. من یہاں پر بعض کا معنی دے رہا ہے، ساری نگاہوں کی بات نہیں ہو رہی. مراد وہ خاص نگاہ جو حیا اور دل کو خراب کرنے والی ہو، جو فتنے کا سبب بنے. بالفرض اگر کوئی عورت کسی نامحرم کو دیکھ کر غلط محسوس کرے تو ان نگاہوں کی بات ہو رہی ہے. مراد ایسی نگاہیں جو فاحشہ کے ارتکاب کا سبب بنے، ان کو جھکا دیں یہ مومنات. یغضضن من ابصارہن. اب آپ دیکھیے کہ جب نگاہوں کو جھکانے کی بات آتی ہے تو کیا معنی ہے کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کر نہ دیکھیں، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں. میں نے آپ کو مرد کا سطر بتایا تھا، مرد کا مرد سے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک. عورت کا سطر جانتے؟ گردن سے ٹخنوں تک، یعنی یہ پورا حصہ، یعنی گردن سے لے کر پیروں کا جو ٹخنا ہوتا ہے وہاں تک عورت کا سطر ہے، سارا کا سارا حصہ چھپا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، اس کے علاوہ تانک جھانک نہ کریں. یغضضن من ابصارہن، جھکا کر رکھیں، پست رکھیں اپنی نگاہیں یا پھر اپنی نگاہوں میں سے. بخاری کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور ہم نے مسند احمد کی ایک روایت پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت مانگی اور کیا کہا، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک کون سی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مومن عورتوں سے خطاب ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہاں الگ الگ ہے. اور جس میں سے پہلا حکم آپ نے ابھی پڑھا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں مومن مردوں کی بات ہوئی تھی تو وہاں پر بھی نظروں کو جھکانے کا حکم تھا، اور یہاں مومن عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے. دونوں کا حکم سیم ہے لیکن الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے. عورتوں سے اللہ تعالیٰ الگ سے مخاطب ہیں، وہ اس لیے کہ عورت کی اہمیت کو واضح کیا جائے، اور تاکید کے لیے بھی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو خاص مقامات کے اعتبار سے احکامات دیے گئے. مردوں کو جو حکم دیا گیا جو ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا وہ 2 لائنوں میں ہے، لیکن عورتوں کا حکم کافی سطور تک جا رہا ہے. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکم کو مومن عورتوں کو دے کر ان کے شوہروں کو اور اپنے مومن بندوں کو غیرت دلائی گئی ہے. مومن عورتوں کو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی صفات اور مشرک عورتوں کے افعال سے ممتاز کرنے کے لیے
یہ حکم دیا گیا. اور اسپیشلی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ستر اور حجاب کے احکام ہیں. یہ جو آیت ابھی ہم نے شروع کی ہے اس کا ایک شان نزول تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اسما بنت مرشدہ بنو حارثہ اپنے کھجوروں کے باغ میں تھیں اور عورتیں ان کے پاس چادریں اوڑھے بغیر آنے لگیں، جس سے ان کے پاؤں کی پازیبیں، ان کے سینے اور ان کی مینڈیاں کہتے ہیں بالوں کی لٹیں، ننگی ہو گئیں. تو اسما نے کہا یہ کتنی بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اب آپ دیکھیں تو ایک صحابیہ تھی جن کے کھجوروں کے باغ میں عورتیں آیا کرتی تھیں لیکن بغیر چادر اوڑھے. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا کہ پیروں میں جو انہوں نے جولری پہن رکھی تھی وہ واضح ہو رہی تھی، اسی طرح سے ان کے سینے بھی کھلے ہوئے تھے، اس پر بھی کوئی کور نہیں تھا، اور اسی طرح سے ان کے بال بھی نظر آ رہے تھے. تو پھر ان کو اچھا نہیں لگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اس حکم پر عمل سے باغیرت مسلمانوں کو سکون میسر ہوگا کیونکہ ان کی عورتیں پردے میں آ جائیں گی اور جاہلیت کی دور کی رسموں کا خاتمہ ہوگا. اب جیسے کہ ہم نے پہلا حکم پڑھا اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی اپنے شوہروں کے علاوہ دیگر مردوں کی طرف نہ دیکھیں. اور اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ عورتوں کا اجنبی مردوں کو بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے، اور اس کی دلیل پر وہ بخاری کی روایت دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہے تھے جب عید کے دن وہ مسجد میں اپنے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کچھ کرتب وغیرہ دکھا رہے تھے حبشی لوگ، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے سے ان کو دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اوٹ بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ اکتا گئیں اور واپس چلی گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ علماء کس دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ عورت کا اجنبی مردوں کو بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے. جیسے آپ کوئی گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کرتب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرنے والے مرد ہوتے ہیں، لیکن آپ ایز پلیئر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کھیلنے کودنے والے یا کرتب دکھانے والے پلیئرز ہیں، کوئی شہوت کی نگاہ نہیں ہوتی، تو یہ جائز ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی زنا سے، سحاق سے. فرج کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. یہ بات ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم عورتوں کے لیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے حفاظت کریں، انہیں کوئی نہ دیکھے، برہنہ ہونے سے بچائیں، جسم کے قابل ستر حصے چھپا کر رکھیں، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں، اور خاص الخاص معنی زنا سے، بدکاری سے اور فحاشی سے بچیں، اور اس کے علاوہ ہم جنس پرستی سے بچیں. پھر اسی طرح سے جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں. باریک اور تنگ لباس اسپیشلی جو ٹائٹس ہوتی ہیں یا جینز ہوتی ہیں عورتوں کی خاص الخاص، وہ سطر کے تقاضے کو پورا نہیں کرتی. ایسے ٹراؤزرز جو بہت چست ہوں، اس سے عورتوں کی شرمگاہ کا جو امپریشن ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو پہننے سے گریز کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کا مقام سطر کیا ہے، گردن سے ٹخنوں تک. تو ایسے کپڑے، ایسے لباس جو ساتر نہ ہوں اس کو خواتین نہیں پہن سکتی. باریک بھی نہیں ہونے چاہیے اور چست بھی نہیں ہونے چاہیے. تو دوسرا حکم یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے. خواتین کے لیے پردے کے دو حکم ہیں. ایک سطر، ٹھیک ہے، اور اس کو خواتین گھر میں بھی مینٹین کریں گی اور جب باہر جائیں گی تب بھی مینٹین کریں گی. ویسے سطر کا بنیادی حکم
گھر کے اندر کے لیے ہے. اس میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے مگر سر سے سینے تک چادر یا دوپٹے سے کور کرنا ہوگا. جیسے اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کے صرف محرم رشتہ دار آپ کے گھر میں رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, اگر نامحرم ہے تو اور تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا. محرم رشتوں کے سامنے بھی دوپٹہ تو پہنا ہوا ہونا چاہیے. دوسرا جو پردے کا حکم ہے وہ حجاب ہے. حجاب گھر میں نہیں ہے, لیکن جیسے ہی عورت باہر نکلے گی, یعنی گھر سے باہر نکلے گی, تو اسے حجاب کرنا ہوگا. تو حجاب کا حکم گھر سے باہر کے لیے ہے. اس میں چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آیا فیس کو کور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ علماء کی کیا ڈیبیٹ ہے, انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. تو خواتین کے لیے پردے کے 2 حکم ہیں, ایک ستر اور دوسرا حجاب. ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت باہر نکل رہی ہے اور اس نے حجاب لیا ہوا ہے تو اندر ساتر کپڑے نہ ہوں. باہر نکلتے وقت تو اسے ستر اور حجاب دونوں کا خیال کرنا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ, اور نہ ظاہر کریں, زینتہن, اپنے بناؤ سنگھار یا پھر اپنی زینت, الا, مگر, ما ظہرا, جو ظاہر ہو جائے, منہا, اس میں سے, یعنی اس زینت میں سے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, ان تینوں الفاظوں کو آپ بریکٹ میں لے لیں. زینت کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا, خوبصورت بنانا, بناؤ سنگھار کرنا, میک اپ کرنا. ٹھیک ہے. زینت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک فطری اور خلقی, یعنی آپ فطری زینت کہہ لیں یا خلقی زینت کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. یعنی جسم کی بناوٹ کی اٹریکشن جس کو اللہ ہی نے عطا کیا ہے, اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے, جیسا آپ کو چہرہ دیا ہے, جس میں آپ کی آنکھیں ہیں, ناک ہیں, جو کٹس ہیں آپ کے, جو لکس ہیں آپ کے, یہ فطری زینت ہے, خلقی زینت ہے. ایک ہوتی ہے مصنوعی زینت. ٹھیک ہے. اور مصنوعی زینت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری زینت اور ایک مخفی زینت. ظاہری زینت میں وہ چیزیں ہیں جس کو ہم خود کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یعنی جو نظر آتی ہیں, مثلا میک اپ ہے, کاجل ہے, لپسٹک ہے, آئی لائنر ہے, آئی شیڈوز ہیں. ٹھیک ہے. یہ مصنوعی زینت میں ظاہری زینت ہے, یعنی آپ کو جو نظر آ رہا ہے. اور اس میں جو مخفی زینت ہے اس میں پرفیومز آ جاتے ہیں جو آپ خوشبو اپلائی کرتی ہیں. اب دیکھا جائے تو خوشبو جب آپ اپلائی کرتی ہیں تو نظر نہیں آتی لیکن فیل ہوتی ہے, تو اس کو چھپی زینت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زینت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک فطری یا پھر آپ اس کو خلقی زینت کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا مصنوعی زینت. اور مصنوعی زینت بھی 2 طرح کی ہے, جس میں ایک ظاہری زینت اور ایک مخفی زینت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار, الا ما ظہر منہا, مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. الا ما ظہر منہا یعنی خود سے ظاہر ہو جائے, مثلاً ابایا, اسکارف, یا اگر کسی عورت نے چادر لی ہوئی ہے, ہاتھ, پاؤں, آپ کے شوز, اسی طرح سے آنکھیں نظر آ رہی ہیں تو آنکھیں, آنکھوں میں لگا سرما, یعنی وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود سے ظاہر ہو جائے, یعنی جس کا چھپانا ممکن نہ ہو. الا ما ظہر منہا, یا پھر چھپا کر باہر نکلنا پاسبل ہی نہ ہو. مثلا اگر آپ ابایا پہنے ہوئے ہیں, آپ ابایا کو کیسے چھپائیں گے؟ جو اسکارف آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ یہ تو اینی ہاؤ ظاہر ہوگا. جو چادر اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو وہ چادر بھی دکھے گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے چادر اور کپڑے مراد لی ہیں. یہ وہ زینت ہے جو ظاہر نہیں کی جاتی مگر ظاہر ہو جاتی ہے. الا ما ظہر منہا, وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, جس کا چھپانا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے.
اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو مجبوری سے ظاہر ہو جائے، مثلاً عبایا یا اسکارف کسی وقت ہوا سے اٹھ جائے، یا غفلت سے یا کسی اور وجہ سے عورت کا زیور یا زینت یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. مثلاً بعض دفعہ ماں بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اور بچہ ماں کا اسکارف کھینچ لیتا ہے، اس کے بال نظر آ جاتے ہیں، اس کا نقاب کھینچ لیتا ہے تو اس کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا عبایا کھینچ لیتا ہے تو فرنٹ اوپن عبایا ہو تو بٹن کھنچ جاتے ہیں تو بعض دفعہ اندر کی زینت ظاہر ہو جائے، یا پھر کسی چیز میں آپ کا عبایا یا اسکارف پھنس جائے. ٹھیک ہے. واقع افک میں حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو گئی تھیں اور جیسے ہی حضرت صفوان ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون تو ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا ہے تو انہوں نے فوراً سے اپنے چہرے کو کور کیا. تو یہ چہرے سے حجاب ہٹ جانا نیند کی وجہ سے تھا. تو الا ما ظہر منہا میں یہ والی صورت حال بھی آتی ہے، یعنی ایسی زینت جو مجبوری سے ظاہر ہو جائے. پھر اس میں تیسرا معنی یہ آتا ہے الا ما ظہر منہا میں کہ اللہ نے آپ کو جسمانی ساخت ایسی دی ہو، دراز قد دیا ہو، آپ لمبے چوڑے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا متناسب جسم ہو، آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے لیکن آپ کی پرسنالٹی پھر بھی بڑی ہی روبدار لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ نے کسی عورت کو لمبا قد دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نیچرل بیوٹی ہے، وہ اس کو ہائڈ نہیں کر سکتی باوجود اس کے کہ وہ اس کو کور بھی کرے. بتائیے قد کو عورت کیسے چھپائے گی؟ نہیں چھپا سکتی نا. اگر اللہ نے کسی کو بڑا ہی متناسب جسم دیا ہے، صحت مند جسم دیا ہے، چوڑا جسم دیا ہے، حجاب سے وہ کیسے چھپے گا؟ بلکہ عبایا پہننے کے بعد تو وہ اور باوقار ہو جاتی ہے اور بیوٹیفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. تو الا ما ظہر منہا میں حجاب کے باوجود بھی اگر بیوٹی، نیچرل بیوٹی سامنے آ جائے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو یہ تینوں باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی. ٹھیک ہے. اگر ایک اہم بات ہم سب یاد رکھیں کہ زینت کو ظاہر کرنا اور زینت کا ظاہر ہو جانا، اس میں فرق ہے. اس فرق کو اگر ہم سمجھ لیں تو الا ما ظہر منہا اچھے سے واضح ہو جائے گا. جب کبھی بھی آپ باہر جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنی زینت کو ہائڈ کرنا ہے، انہینس نہیں کرنا ہے، ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے. آپ کا عبایا ڈھیلا ہے یا نہیں اس بات کو دیکھ لیں. آپ کا اسکارف چھوٹا تو نہیں ہے، سی تھرو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا باریک تو نہیں ہے کہ اس میں سے آپ کا چہرہ دکھ رہا ہے، یا اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ آپ کا سینہ کور نہیں ہو رہا، آپ کی پیٹھ کور نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی قسم کی جولری ویئر کر کے رکھی ہے ہاتھوں میں اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کو گلوز پہننے. اگر آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے ہاتھوں پر تو آپ کو گلوز پہننے. یا بعض دفعہ کچھ خواتین اپنی جو رنگز ہوتی ہیں اس کو اندر کی طرف موڑ لیتی ہیں، یعنی جو ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو اندر کی طرف موڑ لیتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو اپنی پرائیویٹ کار میں نہیں آ رہا ہوتا، پبلک کنوینس بھی یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کو نامحرم رکشے والے سے اور بس والے سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں وہ اپنی زینت کو چھپا لیں، رنگز کو فولڈ کر لیں یا اتار کے رکھ لیں، جہاں جانا ہے وہاں جا کے پہن لیں. ایون آپ کی اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے تو آپ گھڑی کو آستین کے اندر ڈال کے آئیں، کیونکہ اب آپ پبلک کے درمیان جا رہی ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زینت ظاہر نہ ہو الا ما ظہر منہا، مگر یہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. بہت سے علماء نے الا ما ظہر منہا سے ہاتھ اور چہرہ مراد لیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور بہت سے اوتھینٹک علماء اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل تھے، اور وہ اس بات کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی اجازت نہیں، اسی لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز حرام ہو، یعنی چہرہ کھولنا حرام ہو، ہاتھ کا دکھنا حرام ہو، وہ عبادت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بالفرض اگر کوئی چیز مباح ہے تو اس کو عبادتوں کے دوران ممنوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کو عبادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں چہرے کا نقاب ہونا چاہیے، یہ واضح ہوتا ہے۔ واقعہ عفق میں ہی حضرت عائشہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب حضرت عائشہ نے اپنے احرام کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا چہرہ کھلا رکھا تھا، لیکن اگر کوئی مرد سامنے سے گزرتا تھا تو ہم اپنے دوپٹے کے گھونگھٹ کو گرا دیتی تھیں، یعنی ہم گھونگھٹ میں آ جاتی تھیں، اٹ مینس فیس کور کر لیتی تھیں۔ تو اب دونوں طرف جو دلائل ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں۔ میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے اس میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ چہرے کا جو نقاب ہے وہ آپ کو تقویٰ سے زیادہ قریب رکھتا ہے، آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پورے جسم میں سب سے ہائی لائٹڈ جو عضو ہے، سب سے ہائی لائٹڈ جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ عورت کے چہرے سے جو اس کی زینت ظاہر ہوتی ہے وہ جسم کے کسی اور حصے سے ظاہر نہیں ہوتی، یعنی اتنی زینت ظاہر نہیں ہوتی جتنی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کور کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو؟ لیکن یہ ہے کہ کچھ اوتھینٹک علماء ہی اس حوالے سے دلائل دیتے ہیں۔ خیر، جو علماء چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چہرے کا حجاب مستحب عمل ہے، اس پر سبھی متفق ہیں، یعنی اگر عورت اپنا فیس کور کرتی ہے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنے کی صورت میں کسی قسم کی بھی زینت اس پہ نہ کی جائے، لیکن عورتیں یہ بات نہیں مانتی، چہرہ تو کھلا رکھتی ہیں لیکن ساتھ میں وہ ظاہری زینت کو بھی اپلائی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ان علماء کی بات لیتے ہیں جو چہرہ کھلا رکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بالکل سادہ چہرہ ہونا چاہیے، جیسے پانی سے دھلاوت سادہ چہرہ، اس کے ساتھ عورت باہر جائے اور اس میں بھی اس کو اس طرح سے اسکارف پہننا ہے کہ اس کے بال نہ نظر آئیں، پوری طرح سے جیسے نماز کی چادر باندھی جاتی ہے ویسا وہ کور ہونا چاہیے۔ لیکن خواتین یہ بات تو لے لیتی ہیں کہ فیس کو کھلا چھوڑنا ہے، لیکن وہ میک اپ کرتی ہیں اور یہ دین کا مذاق بنانا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حجاب کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی اور گناہ تو نہیں کر رہے۔ ہم سب اس حوالے سے بھی سوچ لیں کہ ہمارے اندر ضمیر ہے اور دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ آپ کو کوئی مفتی کیا فتویٰ دے گا، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ ہمیں غلطی کرنے پر ملامت کرتا ہے نا۔ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، یہ اور بات ہے کہ کچھ عورتوں نے تو اپنا ضمیر سلا دیا ہے، ان کو غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے دل سے ضرور فتویٰ لے لیں، کیونکہ دل سب سے بڑا مفتی ہے اور آل ٹائم اویلیبل مفتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر وقت میسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چہرہ کھلا رکھنے کے دلائل دینے والے علماء ہیں وہ بھی بہت ہی اوتھینٹک ہیں، ان کی بات کو ہم مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ مجھ سے میری رائے، میرا اوپینین لیں گے تو میں چہرے کو کور کرنے کے حق میں ہوں، اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتی ہوں الحمدللہ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ سیکیور ہوں، کسی قسم کی بھی زینت ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا مگر خود سے جو ظاہر ہو جائے۔